کے سامنے جا کے دھرنا دینا ہو یا ایون مریم صاحبہ سے بھی پوچھنا ہو کہ بھائی ہمارے رائٹس کدھر ہیں، تو وہ شخصیت ہمیشہ سب سے آگے ہوتی ہے، ہراول دستہ ہوتا ہے. اور ہمارے پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے اس ساری جدوجہد میں جو واک آؤٹ کمیٹی ہے اس کا ذکر نہ کیا جائے تو ممکن نہیں ہے. میں گزارش کروں گی واک آؤٹ کمیٹی کی چیئرمین اظہر چودھری سے جو آئے اور آپ لوگ کس طرح کی بات کریں. بہت شکریہ. لاش آج کا دن بڑا اہم دن ہے اور سب سے پہلے تو میں ویلکم کروں گا میرے دوست جو پی آر کے بیٹھوں گے سارے دوستوں کو یہاں پر. اور پی آر نے اس دفعہ یہ ثابت کی ہے کہ جب ہمارے حقوق کی بات آئے گی تو ہم ایک ہیں. اور آپ نے جو وہاں پر آوازیں سنی وہ ایک ہی آواز تھی اور یہی وجہ ہے کہ 3 دن تک مسلسل ہم نے وہ ایک سلسلہ رکھا. اور جو یہ واک آؤٹ کا فیصلہ تھا عموماً چونکہ کمیٹی کے اندر بھی اختلاف ہوتے ہیں مگر یہ ایسا ایشو تھا کہ کمیٹی نے متفقہ نہ صرف واک آؤٹ کا فیصلہ کیا بلکہ یہ بھی فیصلہ دیا کہ اس واک آؤٹ کا دورانیہ بڑھایا جائے اور اسے بائیکاٹ کی جانب لے جایا جائے. عموماً ہم پارلیمنٹ کے تقدس کا چونکہ ہم خود پارٹ آف پارلیمنٹ ہے تو وہاں پر نعرے بازی نہیں ہوتی ہے. کل چونکہ ایک دوست ہمارے فرد جذبات میں آگے تھے میڈم کے ایک نعرہ بھی وہاں پر لگا تھا. تو میڈم ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ جو ناممکن تھا ہم یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ناممکن ہے اور ہمیں کوئی 10% بھی چانس نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ پاسبل ہو سکے گا. لیکن جس طرح چیئرمین سینٹ صاحب سے ملاقات ہوئی پھر اسپیکر صاحب سے ملاقات ہوئی اور پھر جو آپ کی کاوشیں تھی وہ لائق تحسین ہے. ایک بات میں ضرور کروں گا میں اس فورم کے سامنے کروں گا. میرے سارے سینئرز ادھر بیٹھے ہوئے قائدین اسٹیج کے اوپر موجود ہیں. ہمارے یہ دوست جو ہیں نا ان کے لیے ہمیں بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم نے ان دوستوں کے لیے تانے برداشت کیے کہ جناب جب کسی اینکر کے پاؤں میں کیل بھی یا کانٹا چبھتا ہے تو آپ واک آؤٹ کرتے ہیں اور باقی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ واک آؤٹ نہیں کرتے. اور میں اپنے اس بھائی احمد میر صاحب کو یہ ضرور کہوں گا میر صاحب جب آپ کو گولیاں لگی تھی تو ذرا یاد کریں سپریم کورٹ جب آپ جا رہے تھے تو آپ کی چیئر کس نے پکڑی ہوئی تھی. پھر ایک موقع صرف ان ورکرز کا آیا اور آپ نے ان کی پیٹھ کے اوپر چھوڑا ہوگا تو یاد رکھیے کہ یہ ورکر کبھی بھی اس چیز کو بھولیں گے نہیں. اور میں قیادت اور باقی اپنے دوستوں سے بھی یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اندر ہمیں بالکل نہیں جانا چاہیے. ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے کہ اگلے کا ایجنڈا کیا ہے. افسر بٹ صاحب مائی لیڈر مائی قائد یہ آپ کا سارا دین تھا سارے دوستوں کا یہ اتفاق تھا. اور میڈم منسٹر میں ثابت نہیں کہوں گا نیئر کی طرح بلکہ میڈم منسٹر جو کچھ کل آپ نے کیا اور پھر ایک اور چیز میں ضرور کہوں گا جن ہمارے سینیٹرز نے واک آؤٹ کیا ہمیں بہت بڑا لگا جب میاں رضا ربانی صاحب نے وہاں سے واک آؤٹ کیا. اور ہم اسے بھی یاد رکھیں گے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کون ہمارے ساتھ کھڑا تھا اور کون ہمارے ساتھ نہیں تھا. خوشی کا موقع ہے. سارے دوستوں کو بالخصوص الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. اظہر چودھری نے وہ لمحات یاد کرا دیے کہ جب وہ بل میڈم نے وڈرا کیا تو ہم کبھی میڈم کی طرف دیکھ رہے تھے اور کبھی جو باقی سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے وہ سامنے اینکرز بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے. لیکن ہمیں میڈم سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ دباؤ میں آئیں گی ان کے. لیکن پھر ہم نے میڈم سے گزارش کی اور میڈم کو یہ بتایا کہ یہ صرف 4 لوگ ہیں باقی ساری کمیونٹی ایک طرف ہے. اور ہم شکر گزار ہیں مریم صاحبہ کے کہ انہوں نے تمام جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کا مان رکھا ہے اور اس کو ورکرز کا بل کہہ کر جو ہے پروان میں پیش کیا اور پاس بھی کرایا. اور وہ ڈگنیٹی جس کے ساتھ اس بل کو پاس ہونا چاہیے اس ڈگنیٹی کے ساتھ رائٹ فلی جو ہے کہ بل پاس ہوا ہے. اور یہ سارا کچھ ایک ہم نے جدوجہد کا آغاز کیا. تو جب جدوجہد کی بات ہوتی ہے تو RIUJ کی بات نہ ہو تو جدوجہد کا جو مطلب ہے وہی واضح نہیں ہوتا. راولپنڈی اسلام آباد کے جرنلسٹ جو ہیں وہ اگر کسی ایک پلیٹ فارم یعنی جتنی ایسوسیشنز ہیں ہماری مریم صاحبہ یہ سب RIUJ کی ممبر ہے بشمول ہمارے. ہم بھی RIUJ کے اپنا ورکرز ہیں. اور ہم جب کسی سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں کسی پارلیمان کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر جہاں ہمارے ساتھ اکثر پائی جاتی تھی
تو اس وقت بھی جو ہے یہ جو جتنے جو ہمارے پروٹیسٹ ہیں وہ RIUJ انیشیٹ کر رہی ہوتی تھی اور ہم سب ایز اے ورکر ان کا ساتھ دے رہے ہوتے تھے. میں گزارش کروں گی RIUJ کے سیکرٹری جنرل طارق بل صاحب سے کہ وہ مختصراً اپنا خطاب کریں. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا اور منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ کا, چیئرمین سینٹ کا, اسپیکر قومی اسمبلی جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کا, اور پوری جو حکومت تھی ان کے تمام اراکین کا جنہوں نے ہمیں یہ ایک تحفہ دیا ہے, کیونکہ یہ ہمارا کافی عرصے سے مطالبہ تھا جو پورا نہیں ہو رہا تھا. اور اب اگر یہ بل آ رہا تھا تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی. بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے تھے جنہوں نے پہلے دن ہی اس بل کو ریجیکٹ کر دیا تھا, لیکن اس پر ہم نے بار بار میٹنگز کی. ہمارے قائد افضل بٹ صاحب نے PFUJ کی, ہماری کیونکہ PFUJ کے لوگ اکٹھے تو ہو نہیں سکتے تھے, ہم نے زوم میٹنگ کی, بار بار اس بل کو دیکھا, ایک ایک شک کو دیکھا, تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں یہ بل جو ہے اس کی ہر حال میں سپورٹ کرنی چاہیے. تو ہم ادھر اپنا کمیٹیوں میں بھی گئے. کمیٹی میں جب میڈم نے یہ بل واپس لیا تو بہت زیادہ افسوس ہوا, لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ تو ہمیں نہیں پتا. کیا سرائیاں چلتی رہی, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی فون آ گیا شاید اس لیے بل واپس لے لیا گیا ہے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں بھی پتا چل گیا کہ کئی لوگوں کی وجہ سے کون لوگ تھے اس کے پیچھے, کون لوگ تھے جو اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے. لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے ورکرز نے, ہمارے قائد نے یہ فیصلہ کیا, تو پھر انہوں نے جب سوشل میڈیا کی کمپین شروع کی تو پھر پورے پاکستان کو پتا چل گیا کہ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے, اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گزشتہ حکومت کے دور میں جب پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل آ رہا تھا تو ہماری جدوجہد جاری تھی, تو اس وقت بھی میڈم ہمارے ساتھ تھی, ہر احتجاج میں ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھی, اور پارلیمنٹ کے بعد ہمارا 24 گھنٹے کا دھرنا تھا. اس دوران بھی میڈم اور امیر شہباز شریف, بلاول بھٹو زرداری, مولانا فضل الرحمان, تمام جو اس وقت کے اپوزیشن میں تھے وہ آتے رہے اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم کامیاب ہوئے. کل آپ نے دیکھا کہ جب بل سینٹ میں آ رہا تھا تو اس وقت بھی جو لوگ احتجاج کر رہے تھے وہی لوگ تھے جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل لانا چاہ رہے تھے, وہی سینیٹر جو واک آؤٹ کر کے چلے گئے. ان کا خیال بھی یہ تھا کہ یہ بل نہ آئے اور ورکر کو کوئی فائدہ نہ ملے. بہرحال اوورآل ہم اس حکومت کے شکر گزار ہیں, خاص طور پر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ کے کہ یہ تحفہ ہمیں دیا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اب ہمارے جو ورکرز ہیں جن کو 8 بار کی تنخواہ نہیں ملتی تھی, یہ لوگ تو بات کرتے ہیں کہ 2 ماہ زیادہ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تو آئے لوگ احتجاج کرتے ہیں, ہمیں تو پتا ہے ہم تو ایڈیٹر سے جا کے ملاقاتیں کرتے, لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ ہم کو قانونی کارروائی ان کے خلاف کریں یا اس طرح سے ان کے خلاف کریں. ہمارے پاس ایک ہی طریقہ تھا احتجاج کا, تو احتجاج ہم کرتے تھے. جو احتجاج کے ہم بات تو سمجھتے تھے وہ تو بات مان لیتے تھے, لیکن بہت سارے ایڈیٹر مالکان اس پر قدر ڈھیٹ تھے کہ وہ احتجاج کو بھی نہیں مانتے تھے. بہرحال بہت شکریہ موجودہ حکومت کا, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ طارق صاحب, لیکن یہ شاید تاریخ میں لکھی جانے والی ایسی پہلی تحریک ہوگی اس بل کے لیے جس میں وہ ایڈیٹرز بھی ساتھ تھے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے, اور اس بل کی کامیابی کے لیے وہ مالکان بھی ساتھ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انہیں 2 مہینے بعد تنخواہ دینے کے لیے مجبور کر دیا جائے گا تو یہ ان کے ساتھ کو بڑا ظلم ہوگا, اس لیے وہ جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے, لیکن وہ بھی ساتھ تھے. عجیب بات یہ تھی. اور اس وقت جو یہ بل پاس ہوا یہ یقیناً صحافتی اتحاد کا ایک مظہر ہے, اور اس کے بعد اس بل میں کوئی ایسی شک بتانے میں ناکام رہے وہ لوگ جو اس پر اعتراض کر رہے تھے کہ کسی بل کے اوپر اگر آپ کو کسی شک کے اوپر اعتراض ہے تو آپ اس کی بہتری, اس کا کوئی بہتر اس کا ایک طریقہ کار ہے وہ بتا دیں. ان کے پاس کوئی بہتر طریقہ کار بھی نہیں تھا, کوئی بہتر الفاظ بھی نہیں تھے, اور وہ بس یہ تھا کہ انہوں نے تنقید کرنی تھی. لیکن بحیثیت مجموعی آج یہ خوشی کا موقع ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہم اس بل سے جو فائدے ہونے جا رہے ہیں تمام ورکرز کو, تمام ورکنگ جرنلسٹ کو, تمام میڈیا ورکرز کو,
اس کا ذکر ہمیں زیادہ کرنا ہے بجائے اس کے کہ وہ جو ایک ہڑبڑ بیچ میں آئی تھی اس کا ذکر کریں. تو میں اب بغیر کسی تاخیر کے گزارش کروں گی ہمارے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر جو ہمیشہ فرنٹ فٹ پر رہ کر کھیلتے ہیں, وہ کہ بیک فٹ پر بھی ہو تو دور سے نظر آ جاتے ہیں, فرنٹ فٹ پر رہ کر کھیلتے ہیں. عابد عباسی صاحب, آپ سب کی تعریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نیئر صاحبہ. میں انتہائی مشکور ہوں. آج سابق تو سیاحت سے کہنے کو دل نہیں کرتا کہ پہلے ہی مریم صاحبہ ایک بات ہمارے گلے میں پڑ گئی ہے کہ جب لاسٹ پروگرام تھا تو ہم نے میاں نواز شریف صاحب کا ذکر کیا تو بہت سارے دوست ابھی تک جو ہے مسلسل اس بات کا تانا دے رہے ہیں کہ آپ نے میاں صاحب کا ذکر کر کے بڑی میاں صاحب کا ذکر کر کے جس میں ہم نے ریڈ ووڈ کا ساتھ ذکر کیا تھا تو ہم نے ورکرس کے لیے اس وقت بھی آواز بھرے تھے. ہم میاں شہباز شریف صاحب اور آپ کی انتہائی مشکور ہیں کہ جو جنگ ہم سڑکوں پر لڑ رہے تھے اپنے ورکر کی, آپ نے پارلیمان کے اندر لڑ کر ان کو حقوق دلائے. ہم اس لحاظ سے بھی چونکہ وقت کا میں پیش ہو تمام دوستوں نے اس بات کا ذکر کیا. میں یہاں پر یہ بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں پر RIUJ, جہاں پر PFUJ جناب افضل بٹ صاحب کی قیادت میں, NPC جناب افضل صاحب کی قیادت میں, اس طرح PRA کے ساتھ ایسوسیشن آف بیورو چیف جناب شیرالی صاحب, خان مجید صاحب, کاشف رفیق صاحب کی قیادت میں, اور جو کیمرہ مین آپ کو نظر آ رہے ہیں جو اس کیمرے کے پیچھے ہیں, ان کا بہت بڑا کنسرن تھا. یہ مسلسل ہم سے باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہمارا مسئلہ ہے اس کو آپ ٹیک اپ کریں اور ہم ان کی آواز کریں جو ہمارا حصہ ہے. اور یہی نہیں, آپ نے پروڈکشن کے لوگوں کو دیکھا ہوگا, جو پروڈیوسر ایسوسیشن ہے اس میں بھی بھرپور طریقے سے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا. میں صرف مختصراً یہ بات ضروری سمجھتا ہوں بات کرنا کہ جہاں پر میڈیا ورکر ایسوسیشن نے اپنا کردار ادا کیا, اور پہلی جو میٹنگ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی تھی جس کے اندر میں شریک تھا اور باقی 4 ہمارے وہ سینئر اینکر حضرات تھے جنہوں نے اس وقت پوری ترتیب کے ساتھ آپ کی بات کو کنٹریبیوٹ کیا. میں نے وہاں پر بھی ورکر کی بات کی کہ جو تنخواہوں کے معاملے میں آپ نے انیشیٹو لیا, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پہلی بات سے شروع کیا اور آپ کی بات اس لیے ختم کی تھی ان کے کاغذات کے حوالے سے ضرور کہا کہ ان کو آپ ضرور جو ہے مطمئن کریں, لیکن ورکرز جو ہے وہ آپ کی طرف امیدیں لگائے بیٹھا تھا. ان کو پتا تھا کہ جو اس دفتر میں بیٹھ کر بھی کوئی بھی شخص بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود ورکر کی آواز نہیں بن سکتا. اس کی آواز یہی تنظیمیں ہوتی ہیں, وہ PFUJ کی صورت میں ہو, وہ RIUJ کی صورت میں ہو, یا وہ کسی اور صورت میں ہو, ان کی توجہ ان کی امیدوں کا مرکز یہی تنظیمیں ہوتی ہیں. کیونکہ انہیں جہاں تنخواہوں کا ایشو ہے حل کرنے کے لیے انہوں نے ان کے دروازے پر دستک دینی ہے, اور چاہے کوئی اور مسئلہ ہو, ان کے رائٹ کی پروڈکشن کا معاملہ ہو, تو سڑکوں پر ہم نے آنا ہے اور ہم نے مل کر آپ کے سامنے مطالبات رکھنے ہوتے ہیں, آپ کے دروازہ پر ٹکرانا ہوتا ہے جو بات کے آپ لوگ ہوتے ہیں. بنیادی طور پر اس میڈیا پر آج میڈیا کے حوالے سے یہ خوشی کا لمحہ ہے, اس تاریخی لمحہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صدر مملکت بھی انہی میڈیا ورکرز کی خوشیوں کو دوبارہ کریں اور اس بل پر ضرور فوری طور پر سائن کر دیں جس کے نتیجے میں ان کو حقوق ملنے والے ہیں. میں ایک مرتبہ آپ سے اور آپ کی پوری گورنمنٹ سے جس شخص کا اس کے اندر انپٹ رہا, میں سب کا مشکور ہوں. اور اس قیادت کے لحاظ سے میں افضل بٹ صاحب کا, افضل بٹ صاحب جہاں پورے پاکستان کے ورکرز کی آواز بنے, پورے پاکستان کے اندر جو یوزرز ہیں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. اور وہی صورتحال ہماری مسلسل اس بات کے اندر کنسلٹیشن رہی کہ ہم بیٹھ کر اور بعض تو رات کے 3-4 بج گئے, صبح 6 بجے بھی ہم یہاں سے نکلے کہ ابھی ہمیں نیا عمل کیا اختیار کرنا چاہیے. میں شیرالی صاحب آپ کا, کاشف رفیق صاحب, جناب خالد صاحب آپ کا, اسی طرح PRA کے جناب MD سمرو صاحب, چودھری صاحب اور دیگر احباب کا, اور جناب باقی تمام نسیم صدیقی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, راموزہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. کہ اس سے پہلے میڈم الیکٹرانک میڈیا کے جو جتنے بھی میڈیا ورکرز ہیں وہ آئین میں موجود ہی نہیں تھے, کیونکہ آئین میں کہیں پر ان کے حقوق کی بات نہیں ہوتی تھی. یا تو کیمرہ مین, فوٹوگرافرز, وہ لوگ جن کو جو صحافی کی ڈیفرمیشن پہ پورے کرتے تھے صرف ان کی بات ہوتی تھی. لیکن اس بل کی وجہ سے اور اس میں اس ترمیم کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب مالکان جو ہے وہ پابند ہیں کہ جو سہولیات, جو مراحت اور جو حقائق, حقوق اور فرائض جو ہیں وہ باقی صحافیوں کے لیے, وہ میڈیا ورکرز کے لیے ہیں. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے اگر اس حوالے سے بات کریں, اور ایک تاریخی کامیابی ہے. میں بغیر کسی تاخیر کے جس ہستی کو یہاں پہ دعوت دینے جا رہی ہوں, ہم ہر وہ لمحہ جب ہم بالکل مایوس ہونے لگتے ہیں کہ بس اب یہ تو بل تو پاس نہیں ہونا,
یہ تو اب جو ہماری جدوجہد ہے، یہ جو 1 سال، کچھ دوست تو صرف اس بل کے پاس ہونے کے پروسیس کی بات کر رہے تھے، ہم تو بات کر رہے تھے کہ وہ جو 1 سال سے مختلف میٹنگز میں ہم انفارمیشن منسٹری کے ساتھ اور وہاں پر موجود رہے اور ہم گزارشات اپنی طرف سے تحریری طور پر پی ایف یو جے کی طرف سے جو ہے وہ پیش کرتے رہے. تو اس وقت ہمارے لیے لمحہ فکریہ تھا کہ جو ایک ایک کامے اور ایک ایک فل اسٹاپ کی ڈیلیبریشن ہے، جو ایک ایک کامے اور فل اسٹاپ پہ ہونے والی جنگیں ہیں، جدوجہد ہے، وہ سب ضائع ہو گئی، سب ویسٹڈ ہو گئی. لیکن اس لمحے پر افضل بٹ صاحب واحد ایسی شخصیت ہے جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے، آپ نے اپنی آواز بلند کرتے رہنا ہے، اور آپ نے ہر وہ شخص جو اس بل کے خلاف جو ہے وہ صحافیوں کے حقوق کے خلاف ان کے گھر پہ جو ہے وہ جو روٹی پہنچنی ہے اس کے خلاف ہے، تو آپ نے جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. تو میرا خیال ہے یہ سکسیس سٹوری جو ہے یہ ہم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہم سب کے قائد افضل بٹ کی زبانی میں سنیں گے. تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں افضل بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس تاریخی تقریب میں اس لیے ایک ایسے موقع ہمارے پاس بہت کم آتے ہیں جن کو ہم ایز کمیونٹی سیلیبریٹ کر سکیں، تو اس لیے میں اس کو تاریخی تقریب میں کہہ رہا ہوں کہ موقع پر میں محترمہ مریم مولانا صاحبہ اور آپ کی وساطت سے وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب اور لا منسٹر جناب اعظم وزیر طارق صاحب، اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز شریف صاحب، چیئرمین سینٹ اور پارلیمانی کمیٹیاں جو تھیں نیشنل اسمبلی کی اور سینٹ کی، ان تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس معاملے کو سمجھا اور پاکستان بھر کے میڈیا ورکر اور جرنلسٹ کے اس جائز حق کے لیے انہوں نے اپنا رول پلے کیا. میں اس موقع پر پی آر اے کی قیادت کا خصوصی طور پر پریزیڈنٹ جناب صدیق ساجد صاحب، جنرل سیکرٹری آصف بشیر چودھری صاحب، سابق عہدیداران ہیں ڈائلہ سلیمی صاحب، ایم ڈی سومرو صاحب، اگر ان کا ذکر نہ کروں تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ صرف احتجاج ایشو نہیں تھا، لوگوں کو بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے کنونس کرنا بھی ایشو تھا. ہمارے ان دوستوں نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ سے ملاقات کی، اسپیکر نیشنل اسمبلی سے ملاقات کی، قیامت پنڈی کے اراکین سے ملاقات کی، منسٹر صاحبہ سے بار بار ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ یہ اتنا جینوئن ایشو ہے کہ اگر آج یہ رہ گیا تو بہت بڑا ظلم ہوگا. اسی طرح ہمارے بیورو چیف صاحبان جو ہیں مختلف چینل کی، ان کی بڑی بہت بزی جاب ہوتی ہے، ظاہر پورے چینل کو لوگوں کو اپوائنٹ کرنا، ان سے کال لینا، کیمرہ مین کو دیکھنا، سائلنٹ ایڈیٹر کو دیکھنا، رپورٹر کو دیکھنا. اس کے باوجود جب انہوں نے سمجھا کہ ہمیں ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے دفتر میں کام کرنے والے ہیلپر کو جو ہمیں پانی پلاتا ہے، جو گاڑی پر لے کر آتا جاتا ہے، جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، اس کو جو حق مل رہا تھا وہ چند لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے وہ تاخیر کا شکار ہونے جا رہا ہے. تو یہ لوگ بہت عرصے بعد بلکہ میں کہوں گا پہلی مرتبہ روڈ پر نکلے. میں نے اخراج تقسیم میں کروں گا اپنے خالد رفیق صاحب، شیرانی صاحب، جوید سومرو صاحب، حاجی ملک مرتضیٰ صاحب، نسیم صدیقی صاحب، کاشف رفیق صاحب، طارق چوئی صاحب، نذیر چند صاحب، ہمارے جتنے جو ساتھی ہیں انہوں نے، حبیب رائے صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں، ان سب نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا. اور پہلے یہاں میٹنگ کی، پہلے صبح انہوں نے اپنی آن لائن میٹنگ کی، پھر اس پیرس کلب میں میٹنگ کی، پھر خود پارلیمان کے اندر گئے، پھر مظاہرے میں شریک ہوئے. میں پاکستان بھر کے تمام ساتھیوں کی طرف سے، میڈیا ورکر کی طرف سے، جرنلسٹوں کی طرف سے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بر وقت گھر سے نکل کر اس ناممکن کو ممکن بنانے میں مریم مولانا صاحبہ کا ساتھ دیا. کیونکہ صحیح بات ہے
जितना प्रेशर मरियम और न्यूज ज्यादा पर था, मुझे अक्सर दोस्त कहते थे यार उनके तो बड़े साहब मजबूत हैं, तो ये कैसे हो गया? मैंने कहा यार ये लंबा में टाइम होता तो शायद ये खड़ी रहती, लेकिन मुझे कल मैंने चले जाना है और ये उन्होंने पता नहीं कितने साल तक चंद एंकर बैठकर जो है वो टीवी चैनल पर यही कहते रहेंगे कि ये हो गया वो हो गया, और फिर ये था वो तो जो कर रहे थे आप भी सब खामोश हैं, यानी वर्कर की तरफ से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी कि इतना बड़ा काम था। बहरहाल जब ये वापस होकर पाकिस्तान भर का मीडिया वर्कर, पाकिस्तान भर के जर्नलिस्ट रोड पे निकले, मैदान में आए, सोशल मीडिया पर आए और उन्होंने इस जो साजिश थी उसको नाकाम बनाया। और अजीज दोस्तों, बाद लोगों ने कहीं पिछली मरतबा में इतराज किया और आज भी इतराज करेंगे कि देखिए जी आप जो फूल फेंके, भाई ये हमारा वतीरा है जो कम्युनिटी के लिए बड़ा काम करता है, हम निसफ सदी बाद मुझसे याद रखते हैं। आज भी जब कभी मेज बोर्ड का जिक्र होता है तो जुल्फकार भुट्टो शहीद का जिक्र आता है कि उन्होंने 73 के एक्ट में इनको सर दिया था, न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कमीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1973। हर अखबारी वर्कर को याद है, तो हमको आज उन्हें तालीम इसी तरह पिछली गवर्नमेंट के दौरान मुहतरमा शीरीन मुजाहिदी साहबा इंसानी हकूक कमेटी की वजारत थी, उनके पास जो जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर के वेलफेयर का बिल आया उसमें उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। हमने इसी जगह बुलाकर उन्हें खराज तस्लीम पेश किया था और आज फिर उन्हें खराज तस्लीम पेश किया। ये खराज तस्लीम उनके लिए है जो तमाम दबाव बर्दाश्त करके इस मीडिया के लिए काम करते हैं। और शायद मोहतरमा मरियम और साहबा के हिस्से में ज्यादा चीजें थी। आपको याद होगा कि जब इनकी प्रीवियस गवर्नमेंट थी 18 साल हो गए थे, 8वां वेज बोर्ड नहीं आया था। वकील मजाक करते थे छोड़ दे भाई साहब किस बोर्ड की बात करते हैं। जब हम दफातर में गए इस मूवमेंट चलाने के लिए जो हमने ऐलान किया था कि यहां से पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, यहां से कफन पहन कर हम पार्लियामेंट के सामने जाएंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक वेज बोर्ड का नोटिफिकेशन हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि पूरे पाकिस्तान पीएफजे की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग यहां जा रही थी और एज मिनिस्टर मोहतरमा मरियम और साहबा उस मीटिंग में पहुंच गई थी। तमाम वजारत को बुलाकर तमाम सेक्रेटरी को लेकर कि आपको पार्लियामेंट हाउस के बाहर आने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने हमारी फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में बैठकर तमाम प्रोसीडिंग सुनी। और फिर मैं इस मौका पर फिर वंस अगेन जो अवध बख्श साहब वाला दे रहे थे कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा कर उनको ज्यादती होगी, वो एक साफ कोर्ट में जाते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से मैनेज करके, आपको पता है वहां जाना बड़ा मुश्किल होता था, तो मैं एक साहब कोर्ट के रिटायरिंग रूम तक पहुंच गया। बाहर किला मियां साहब पेशी के बाद बाहर निकलेंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई पीएफजे इस मामले पर धरना देने जा रही है तो आप इस मामले में भाई को मदद करें। तो वही हुआ, मियां साहब जो ही कोर्ट रूम से बाहर निकले तो मेरे साथ जो दोस्त गए हुए थे मिले मियां साहब से, उन्होंने कहा चलिए आप किस लिए? मैंने कहा ये साहब दो के आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, शायद सरकार प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन आपकी गवर्नमेंट है और पूरे पाकिस्तान से लोग 8वें वेज बोर्ड के लिए धरना देने के लिए फलां तारीख को इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपको क्या जरूरत है? मैंने कहा 8वां वेज बोर्ड 18 साल हो गए बड़े। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने मरियम और साहब को बुलाया और कहा कि पीएफजे जो कहती है कि धरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपने वो काम करना है। और इसी जगह बैठकर इन्होंने 8वें वेज बोर्ड का ऐलान किया, उसकी मंजूरी दी और फिर आज वो 8वां वेज इवाज इंप्लीमेंट है। इसी तरह हमारा बड़े अरसे से मुताला था अखबारी कारकुनों के हवाले से, ITMU के चेयरमैन के हवाले से,
کہ وہاں اخباری مالکان اتنے طاقتور ہوتے ہیں، منسٹری ان کے ساتھ تعاون بھی کرتی، وہ آئی ٹی کا چیئرمین لگ بھی جائے تو ورکر کو سال نہیں دہائیاں لگتی تھی اپنا حق لینے کے لیے. میں شکر گزار ہوں ان سکے کہ آئی ٹی کے چیئرمین شاہد موگر صاحب لگے، اب تک مالکان سے وہ 15 کروڑ روپے وصولی کر کے اور پرائرٹی ان کی کیا ہے. میرا کیس نہیں سن رہے میرے عہدیداروں کا، جو بے امام تھی سب سے پہلے ان کو دے دی. اس بار میں شاید کو صاحب آپ کو پھر اب آ جائے اس بل کی طرف، پیمرا ترمیمی بل. جونی یہ بل آیا اور کچھ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ لائٹ پر آ گئے، نہ پڑھا نہ لکھا نہ تاریخ دیکھی نہ جغرافی دیکھا. دیکھ لیں نا بھائی اتنی دیر پڑھنے میں نہیں لگتی، کتنی دیر انہوں نے جلدی سی تھیوری سے ریجیکٹ کرنے کی، اسے کالا قانون قرار دینے کی، ایک بیانیہ ترتیب دینے کی. مسئلہ صرف یہ تھا کہ انہیں پتا تھا کہ اگر جو بندہ سب سے پہلے الیکٹرانک میڈیا پر آ کر اپنا پوائنٹ آف ویو دے گا تو یہ جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے اس بیانیے کے پیچھے لگ گئے اور بہت سے لوگ لگ بھی گئے. یہ میڈم بیٹھی ہے، یہ وعدہ کرتی تھی کہ آپ کی پی ہم نے سنی ہی ہے. میں نہیں کہتا تھا کہ ہم ریبر نہیں ہیں، ہم آرگنائزیشن ہیں. ہمارا کوئی بندہ سکھر میں ہے، کوئی کوئٹہ میں ہے، کوئی کسی جگہ پہ ہے. ہمارے میٹنگ کا ایک اسکیڈول ہم نے دیا ہے، 4 دن بعد میٹنگ ہوگی اور وہ سب لوگ پڑھ کر اس میٹنگ میں آئیں گے. فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کے اراکین، یو جے کے پریزیڈنٹ سیکرٹری، ایک منٹ میں میں نے ہمان کرنا حاصل کرنا اور وہی ہوا جس کی عبد الباسی صاحب اور طارق مرک صاحب ذکر کر رہے تھے. زوم پر ہماری میٹنگ کوئی طویل عرصہ تک چلی اور میں اس موقع پر اگر فارمر سیکرٹری جنرل ناصر زیدی صاحب کو شکر گزار نہ کروں. ہمارے بہت سے لوگ متاثر تھے اس پروگرام سے. انہوں نے کیونکہ مجھ سے پہلے جب پی ایم کے پریزیڈنٹ سارا ذوالفقار صاحب اور ناصر زیدی صاحب نمائندگی کر رہے تھے، درمیان میں ہمارا الیکشن ہوا، ان کی جگہ ہم نے ریپلیس کر لیا. تو ناصر زیدی صاحب نے جو بریفنگ دی انہوں نے پورے ایک میٹنگ کی چیز لائی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حق ملا ہے میڈیا ورکر اور جرنلسٹوں کے، جو مارک خواہی ہوگا اس کے اشتہارات بند کر دیے جائیں گے. پاکستان کی 72 سال کی 76 سال کی تاریخ میں ایسا کوئی لا نہیں بنا. اس کو انہیں تاریخی قرار دیتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. اور پھر کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بار بار کہتے تھے کہ یہ بل آ گیا جی. اور بھائی اس پہ 14 مہینے ڈسکشن ہوئی ہے. انہوں نے نہ مجھ سے پوچھا نہ کسی اور سے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیزی کے ساتھ ریجیکٹڈ، کالا قانون، مارشل لاء، فلاں فلاں فلاں. اور مجھے بھی ہم چینل میں کہہ رہا تھا، کہتا رہا چینل کو اب اس پروسیس کا حصہ تھے، ہم مانتے ہیں. ہم نے ایک ایک چیز پر غور کیا ہوا ہے، آپ کو بتانے کے لیے تیار ہیں، لیکن پی ایف یہ رد عمل تفصیلی رد عمل دے گی میٹنگ کے بعد. وہ بہت سے لوگ کہیں گے مارکان کیسے مان گئے. بھائی 14 سال آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کوئی دوسری سیکھتے رہے ہیں 14 مہینے. اس پہ ہر میٹنگ کئی میں شکر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کئی دفعہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ٹوٹنے کے قریب چلی گئی. گرمی سردی ہوتی تھی، وہ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ بات کرتے تھے، مالکان ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کی بات کرتے تھے اور کئی اتار کر آتے تھے. ان کا اپنا ایک آرگومنٹ تھا، ہمارا اپنا آرگومنٹ تھا. اور اس میں صحیح بات جو ہے کہ گورنمنٹ سینڈیکیٹ نہ کرتی کہ ہم نے کہا کہ سارے مالکان سے کہ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے، دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ جو تنخواہ 1 سال پہلے کسی ورکر کو ملتی تھی، کیا آج 1 سال کی مہنگائی کے بعد اس میں گزارا ہو سکتا ہے؟ میں تو کوئی آپ سے قانون کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے کوئی آئین کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے
अब आप हमारी जगह पे आके देख लें। सदीक साजन ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ मैं PRA के प्रेसिडेंट सदीक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तमाम मोशन पर खास करूंगा तारीख लगाकर उनका इस्तेमाल करें। बहुत टाइम उन्होंने किया सदीक साहब साहब आ जाए शैरिश ताकि आ जाए आप सर जी पीछे कितने रह रहे सो पहुंचे ही होंगे फिर ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ तो ये 14 माह ये काम होता रहा। अब उनको ये समझ नहीं आ रही भाई हमारा जो गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो रही थी मसाइल पर हो रही थी। बिल तो पीएमजे ही बनाती, हम अपने मसाइल देते हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट उनके जब हल के लिए कोई कानून बनाती है तो वो गवर्नमेंट ने बनाना होता है। तो ये 14 माह 3-4 बड़े इश्यूज थे। पहली बात फेक न्यूज, सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया ये था कि फेक न्यूज के नाम ये स्लाइड तजवीज कर दी है इसमें। और ये जॉइंट एक्शन कमेटी पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान बनी थी, उनके साथ भी ये बात जारी थी, ये नहीं कि अचानक इनके दौर में बनी। और उस दौर में हमारा फेक न्यूज का इशू हल नहीं हो सका था, इनकी गवर्नमेंट आ गई। और सबने कहा कि पूरी दुनिया में किसी मुल्क के आइन में किसी लॉ में फेक न्यूज नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। तो इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का कि इन्होंने इस मामले में हम सब इकट्ठे थे, 5 के 5 जो स्टेक होल्डर थे कि हम फेक न्यूज की किसी एप्लीकेशन को नहीं मानते, जिसको मर्जी आप फेक न्यूज करार दे दें। फिर क्या हुआ कि भाई हल तो करना है इसका कि अगर कोई बंदा एजेंडे के तहत बैठता है, दिन को रात कहना शुरू कर देता है, तो पूरी दुनिया में कोई तरीकाकार तो होगा ना कि उसको कैसे देखना है। तो फिर हमने 12 मुल्कों के कवानीन का जायजा लिया और मैं नाम लेता हूं क्योंकि इसमें APNS और PDA मालकान की तंजीमें हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी एवेंट्स जो डायरेक्टर न्यूज सबसे मोस्ट सीनियर पोजीशन होती है किसी चैनल में, और CPNE अली शेख साहब हमारे दोस्त आए हैं तो नहीं बड़ा तो उसमें ड्यूटी लगाई गई उन लोगों की जो दाना CPNE और एवेंट्स की कि आप बैठे हम हुकूमत पर ये काम नहीं छोड़ सकते कि देखें कि पूरी दुनिया में क्या चीज देखी जाती है लोगों तक सही मालूमात पहुंचाने के लिए। उन्होंने 12 ममालिक जिनमें ये लॉ बने हुए थे उनका जायजा लिया और कहा कि फेक न्यूज नाम की तो कोई चीज नहीं, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की बात होती है, वहां पर हम अपने बड़ा भरपूर दिया। हमने अब भी कहा कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पाकिस्तान की 72 साल की जो तारीख है वो कवानीन के मिसयूज से भरी हुई है। हमें खदशा था है, लेकिन सब दोस्तों ने कहा कि भाई वैसे तो कत्ल के पर्चे भी दर्ज होते हैं, तो क्या 302 की दफा खत्म कर दी जाए। बहुत से लोगों को खौफ होता है, वो कत्ल नहीं करते। तो देखते हैं, प्रैक्टिस देखते हैं, अगर हम देखेंगे कि इसमें क्या सूरत हाल होती है तो फिर इसके मुताबिक हम बढ़ेंगे। तो वो लोग जो समझते हैं कि अचानक 2 दिन गवर्नमेंट रह गई थी, ये बिल आ गया और पता नहीं क्यों बिल आया, भाई इसके पीछे कम से कम 4 साल की मेहनत थी। वो इसमें जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जिन लोगों ने उस मामले में जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और मौजूदा गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुलाकात के तवील और सबर अजमान मीटिंग के दौरान ये बार बार कहती थी कि आपकी माथे पे आंखें चली जाती है। मैंने कहा यार मीटिंग के दौरान तो हमने टेबल पे बैठ के एक कामे और फुल स्टॉप पे लड़ना है। तो जब ये बात इन्होंने की तो बहुत से लोगों ने मजाक भी उड़ाना शुरू की, कामा फुल स्टॉप में बात साहब के दस्तखत है। भाई खुदा का खौफ करो। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि
آج کا یہ تاریخ ساز لمحہ ہے اور اس لمحے میں میڈم منسٹر آپ نے یہ جو تاریخ ساز کام کیا انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمیونٹی سے ہمیشہ یاد رکھے گی. میں موجودہ پارلیمنٹ کو, حکومت میں قائم موجود تمام اتحادی جماعتوں کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے اس دکھ درد کو سمجھا اور اس بل کو منظور کیا. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ मैडम देखो कल भी इन्हें बहुत शुक्रिया साहब. मेरा ख्याल है बहुत ही मुख्तसर वक्त है क्योंकि मरीम साहिबा की इतनी कमिटमेंट भी है, तो मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए गुजारिश करूंगी. थोड़ा हमने लेट ज्वाइन किया है, हमारे साथी हमारे दोस्त PRA के सदर श्री साहिल साहब ने, तो मैं गुजारिश करूंगी कि आपको ताकि इनकी पनिशमेंट ये कि मुख्तसर रहे लेकिन प्लीज आपकी इंसानियत ना हो. جو بھی کام زیادہ کرتا ہے بولتا کم ہے ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ مریم معاویہ صاحبہ, فیڈرل منسٹر انفارمیشن افضل بٹ صاحب, انور رضا صاحب, عباسی صاحب, طارق گرے صاحب, دیگر صاحب اور ہمارے جو دوست سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سی باتیں تو بٹ صاحب نے کہہ دی ہوں گی, باقی ساتھیوں نے کہہ دی ہوں گی. ہم نے جو پارلیمنٹ کے اندر جو جدوجہد کرنی تھی وہ ہم نے کی اور آپ لوگوں نے ہمارا وہاں پہ جو ہے وہ ساتھ دیا. میں خصوصی طور پر اس میں جو ہمارے ساتھ امیڈیٹلی جن دوستوں نے ہمارے اپنے جو ساتھی تھے وہ کہ یہاں نیشنل پریس کلب کے لوگ, RIUJ, PFUJ کے بہت سے ہمارے دوست ہمارے اپنے PRA کے کاؤنسل ممبرز ہیں. لیکن بیورو چیف ایسوسیشن پہلے دن کے ساتھ شاہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس میں بڑا اپنا فورم جو ہے ہزارہ جرنلسٹ ایسوسیشن انہوں نے بھی ہمیں امیڈیٹلی سپورٹ کیا اور میں سب کو مشہور ہوں. اور میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ میڈم جس نے اس بل کے اوپر اتنی محنت کی ہوئی اس کو اس طرح وہ ضائع جانے دیتی ہیں. آخرکار انہوں نے اپنی جو کمٹمنٹ تھی ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ, میڈیا ورکرز کے ساتھ, اس کو انہوں نے جو ہے نبھایا ہے. اور اس میں ہمیں پش کرنے والوں میں ایک جو نام میں بنا لوں گا, فیضان سلمی صاحب تو تھے ہی تھے, علی شیر صاحب کا بڑا ایک رول ہے جتنی بھی ڈرافٹنگ اور احتجاج کے حوالے سے. پھر اصغر چودھری صاحب جو ہماری واک آؤٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, MP سمرا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے بڑا رول پلے کیا تھا. اور پھر سب سے بڑھ کر آپ لوگ جو ہیں جو ہمارے کونسل ممبرز ہیں, اور پھر وہاں پہ اتحاد اور یکجہتی آپ لوگوں نے دکھائی اور آخر وقت تک دکھائی, اس پہ آپ سب کا مشہور ہوں. اور میڈم منسٹر کا خصوصی طور پر شکریہ. بہت شکریہ سبھی سارے صاحب. آپ کے ساتھ مل کر ہم نے پارلیمان میں کھڑے ہو کر وہ ادوار بھی دیکھے, وہ دور بھی دیکھا میڈم کی آمد سے قبل اور چارج سنبھالنے سے قبل, جب پارلیمان کے دروازے صحافیوں پر بند کیے گئے, پریس گیلری کے دروازے پارلیمان میں رپورٹرز ایسوسی ایشن پر بند کیے گئے, اور پھر صحافیوں کو جو ہے ان پر منسٹر نے دفاتر کے دروازے بھی بند کیے. اب انفارمیشن منسٹر اگر صحافیوں کے دروازے بند کر دے گا تو پھر وہ اپنا دکھڑا لے کر اپنے گرینسز لے کر کہاں جائیں گے. تو ہم نے وہ دور بھی دیکھا, فواد چودھری صاحب کا دور تھا وہ, اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم جب کوئی پرابلم لے کر جاتے تھے انفارمیشن منسٹری تو ہمیں نہ صرف یہ کہ میڈم کی طرف سے وہ پرابلم جو ہے اس کا ازالہ کیا جاتا تھا, ان کا ازالہ کیا جاتا تھا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں, چاہے یہاں پر اگر میں ذکر نہ کروں سیکرٹری انفارمیشن سہیل علی خان صاحب اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھی ہیں بالکل ہم ان کو ہمیشہ جو ہے وہ کنسیڈر یہ کرتے کہ وہ ہماری ٹیم ہے, مبشر حسن صاحب ان کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو میرے خیال میں یہ ایک دن نہیں بلکہ اس کے علاوہ جب صحافیوں کی انشورنس کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث تھا تو اس وقت بھی ایک ایک بات کے اوپر ڈیلیبریشن ہوئی اور ہم نے جو گریونسز اس حوالے سے پہلے مطالبات رکھے اور پھر جب اس کی پر عمل ہوا تو پھر ہم نے تحفظات بھی رکھے اور پھر اس کے اوپر جو ہے
वो फौरी तौर पर मरीम साहिबा की तरफ से कहा गया कि जो जो मसाइल दरपेश हैं इस फॉर्म को फिल करने में उसी वक्त अजारा किया जाए। तो हम होप यही करते हैं कि जो जो फैसले जो जो अच्छे इकदाम सहाफियों के लिए, कम्युनिटी के लिए मरीम साहिबा आप करके जा रही हैं और जहाँ जिस नहज पे छोड़ के जा रहे हैं, आपके बाद आने वाले इसको आगे बढ़ाएं, ना कि ये जो पॉलिसीज का तसलसल ना होने का रोना हम होते आ रहे हैं। तो ये एक मसला जो है वो हमें पेश ना आए। आप सबकी भरपूर तालियों में एक ऐसी हस्ती जिसने ना सिर्फ ये कि साथ की कम्युनिटी के दर्द को हमेशा समझा, हमारे साथ फुटपाथ पे रही, और हम जब इसीलिए पहले भी उनको वेलकम कहते थे, आज भी हमने उनको शानदार वेलकम कहा है। और मरीम साहिबा आप आंदा में जब इस प्रेस क्लब में आएंगी आपको उसी तरह से बहुत वेलकम मिलेगा। सबकी भरपूर तालियों में मरियम आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो सुबह जब मैं उठी तो साबका वज़ीर इत्तलात ज़रूर थी और प्राइम मिनिस्टर का इवेंट था सेक्रेटरीज़ के साथ, तो मुझे उन्होंने बुलाया हुआ था। तो उन्होंने जब मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहा और साबका वज़ीर इत्तलात, तो ये 3 दफ़ा मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ आई है कि वज़ीर इत्तलात के बाद मैं पहले स्टेट मिनिस्टर बनी, फिर मैं फेडरल मिनिस्टर बनी, फिर मैं अब इस दफ़ा फिर फेडरल मिनिस्टर बनी। तो इसमें अल्लाह ताला का बड़ा ही करम कह लें, अल्लाह ताला की मेहरबानी कह लें कि अल्लाह ताला ने हमेशा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, ज़िम्मेदारी डाली है, उसमें मदद भी की उसको मुकम्मल करने की। और उसमें फिर ज़ाहिर है वालदैन की दुआएं होती हैं, पार्टी लीडरशिप की क़यादत का एतमाद होता है। और फिर कोalition गवर्नमेंट जब बनी तो उसके वक़्त भी ये ज़िम्मेदारी मुझे दी गई। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जब मैं 2013 में पार्लियामेंट में आई तो मेरी वालदा ज़रूर एक सियासी कारकुन के तौर पर पार्लियामेंट में भी मौजूद थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी मौजूद थी। और फिर जब मैं पार्लियामेंट आई तो उसके बाद मेरी PRA के साथ सबसे पहला जो मीडिया का इंटरफेस था वो मेरा पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ हुआ। तब बेजाद सलीमी साहब थे शायद, फिर सदीक साजिद साहब दोबारा आए बीच में। मैं इन लोगों को नहीं जानती थी क्योंकि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती थी। और जब मेरी इन लोगों से मुलाकात हुई तो फिर 2016 में जब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली बतौर स्टेट मिनिस्टर, उस वक़्त मैंने परवेज़ रशीद साहब जो फेडरल मिनिस्टर थे उनकी जब वो गए तो मैं वहाँ आई। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि परवेज़ रशीद साहब एक नाम, एक तारीख़, एक जो मीडिया के साथ, सहाफ़त के साथ उनका ताल्लुक़ आज तक भी है। और वह एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनको आज तक सहाफ़त जो है वो भुला नहीं सकी। उन्होंने भी हमेशा मीडिया वर्कर्स की बात की, हमेशा। वो खुद एक सियासी कारकुन है, एक वर्कर है। तो उससे ये कहानी और ये सफ़र शुरू हुआ। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि जितनी आज अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, अल्लाह ताला ने अपना करम किया है, उसमें आप लोगों, मेरी कामयाबी में जो मीडिया वर्कर्स, जो जर्नलिस्ट का हाथ है, मैं आपकी मशकूर। और ये आसान सफ़र नहीं था। 2016 में पैनमा था, 2017 में जब मियाँ साहब को हटाया गया अकामा के सहारा लेकर, तो फिर एक और जदोजहद थी। उसके बाद फिर 4 साल ऑपोजिशन की जदोजहद थी। उस 4 साल में जो आप लोगों ने कंधे के साथ कंधा मिलाकर, किसी पार्टी का नहीं, किसी शख्स का नहीं, बल्कि जमहूरियत का और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, आज़ादी राय का जो साथ दिया है, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और वो जो अफजल भट्ट साहब, वो जो 4 साल का ताल्लुक़ था ना आप लोगों के साथ, जो अपोजिशन के दौर का था, उस वक़्त आपके मसाइल, आपके साथ जो आप हमेशा, ये अफजल भट्ट साहब मेरे साथ बैठे हैं इसलिए नहीं, सदीक साजिद साहब साथ बैठे हैं, नवाज रज़ा साहब तब होते थे, अनवर रज़ा साहब साथ बैठे हैं, जो आप लोग बैठे हैं, हमेशा वर्कर्स की बात की है। हमेशा, कभी अपनी ज़ात की बात नहीं की। हमेशा मेरे पास आए हैं, ये कर दें। मैंने इनको बड़ी खुशी से बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया इस दफ़ा। इन्होंने मुझे कहा कि वो जो लाइन ऑफ ड्यूटी में लोग शहीद होते हैं, जाँ बहक होते हैं, आप उनके लिए भी कुछ करें। मैंने कहा बिल्कुल कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर से बात की, उन्होंने कहा फ़ौरन करें। फौरी तौर पर ये जिस दिन आप मैडम के घर गए और मैडम से रिक्वेस्ट की
मेरा ख्याल है 2 मिनट भी नहीं लगे थे, इन्होंने कहा कि ये समझ के हो गया, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन डेथ क्लेम का वो ऐलान करेंगे प्राइम मिनिस्टर। और ये एक ऐसा, जैसे मैंने आपको पूरा एक बताया कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन एक जाती ताल्लुक बनता गया। ब्यूरो चीफ बैठे हैं, खालिद भाई बैठे हैं, इनकी मेरी वालदा का इनके साथ बड़ा ताल्लुक था, मेरी खाला का बड़ा ताल्लुक था। इफ्तिखार साहब डर ही लगता रहता है, मुझे आज डर लगता है कि पता नहीं क्या आ जाएगी, लेकिन इनके साथ ताल्लुक बना। सब लोग, आप लोग मेरे सामने जितने चेहरे बैठे हैं, जाती ताल्लुक बनता गया। जो स्टेज पे लोग बैठे हैं, मीडिया वर्कर्स के राइट्स के लिए काम करने का मौका मिला, वो बनता गया। कैमरे के उस तरफ मुझे सबकी शक्लें याद हो गई हैं कि जो जब हम जेलों के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये पार्लियामेंट के अंदर जो मीडिया कॉर्नर था, ये 4.5 साल बंद रहा। अगर पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी कोई बात करनी होती थी तो वो पार्लियामेंट के गेट के अंदर नहीं कर सकते थे, कैमरों के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। ये सदीक साजिद साहब यहाँ बैठे हैं। जब मैं भी वज़ीर इत्तलात बनी, आते ही मैंने मीडिया कॉर्नर स्पीकर साहब को कहा, और स्पीकर साहब ने फौरी तौर पर मीडिया कॉर्नर जो है वो क्लोज किया। उसके बाद 4.5 साल मैं कोई सियासी बात नहीं करूँगी। मीडिया प्रेडेटर कहा गया, सहाफ़ियों को गोलियाँ लगीं, पसलियाँ टूटी, नाक की हड्डियाँ टूटी, सारी एक तवील फहरिस्त है जो कि यहाँ हुआ। PMDA का जब कानून आया, ये ताल्लुक और ज़्यादा मजबूत हुआ। अफजल भट्ट साहब उस वक़्त भी पार्लियामेंट के बाहर, क्योंकि अंदर बात नहीं कर सकते थे, जो धरना हुआ था, जब सारी जमातों के कायदीन, PDM के जो लोग थे, बिलावल भुट्टो साहब, MQM, सब लोग हम पार्लियामेंट के बाहर 5 दिन धरने में बैठे थे। फिर स्टैंडिंग कमेटी 2 दिन हम धरने में बैठे, फिर स्टैंडिंग कमेटी की सब कमेटी बनी जिसको मैंने चेयर किया उस PMDA पर। और वो कानून जो मौजूदा हालत में था वो आप सबके सामने था। ये जब मैं इस दफ़ा मिनिस्टर बनी तो 22 अप्रैल मुझे याद है 2022 को पहली मीटिंग जॉइंट एक्शन कमेटी में हुई, और फिर जॉइंट एक्शन कमेटी में इसका आगाज़ हुआ। वो जॉइंट एक्शन कमेटी में PBA मौजूद था, PRA मौजूद था, CPNE है, APNS है, अमेंड है। उसके साथ साथ अफजल भट्ट साहब बिल्कुल सही कहा, मुझे याद नहीं था कि नासिर जैदी साहब वहाँ मौजूद थे, शहजादा जुल्फ़िकार साहब मौजूद थे, फिर इनका इलेक्शन हुआ, ये आए, इसमें CPNE मौजूद थी, अमेंड के लोग मौजूद थे। तो ये बिल जो था ये मेरी ज़ात के साथ जुड़ा बिल नहीं था, लेकिन जहाँ मीडिया वर्कर की बात थी वो ज़रूर मेरी ज़ात के साथ जुड़ी थी। और मैं इसमें आपके मालकान का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, PB का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हर जगह के ऊपर वो तमाम बातें जो मुतालबात थे जिनकी वजह से उनको तनकीद होती थी। आप लोग कोर्ट्स में गए हुए थे और कोई लोग डर के मारे नहीं जाते थे कि नौकरी ना ख़त्म हो जाए, लेकिन उन्होंने इस पर साथ दिया। PRA ने रहनुमाई की, PBA ने रहनुमाई की, CPNE ने रहनुमाई की, अमेंड ने, जिस तरह अफजल भट्ट साहब कह रहे थे कि डेफिनेशन के ऊपर बात आई तो CPNE में और ये जो था उनकी जिम्मेदारी लगी। मैंने कहा जी आप लोग डेफिनेशन बनाएं कि आपने जिस तरह आप समझते हैं कि इज़हार राय पे कोई कतगन नहीं लगेगी, कोई लिमिटेशन नहीं होगी, आप डेफिनेशन बनाएं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये 12 माह तक डिस्कशंस होती रही, इसमें मैं सबको, फिर जब अफजल भट्ट साहब आए, अफजल भट्ट साहब ने पहली मीटिंग में ये कहा कि वर्कर्स का क्या होगा, और उसमें पूरे वर्कर्स की जो पूरा एक कानून को उसके साथ बांधा गया, पूरा वीव किया गया, जिसमें आपकी सैलरीज को बिजनेस के साथ जोड़ा गया, आपकी मिनिमम वेज को जोड़ा गया, आपको अपील का हक दिया गया, हेल्थ इंश्योरेंस की बात हुई, आपकी लाइन ऑफ ड्यूटी की बात हुई, जो 40 लाख रुपया लवाकिन के लिए रखा गया प्राइम मिनिस्टर का। तो ये एक मुसलसल तसलसल के साथ सफ़र 12 महीने जारी रहा। किसी किस्म की उजलत या किसी किस्म के ऊपर ये कानून नहीं बना। मुझे समझ नहीं आई, आप लोगों ने यहाँ बात की कि मैं प्रेशर में आ गई। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। लेकिन आपको मस्जिद नबवी के वो मनाजिर याद होंगे। मैं मस्जिद नबवी में पहली दफ़ा दाखिल हुई तो मेरे ऊपर जो अटैक हुआ, जिस किस्म की गालम गलोच हुई मस्जिद नबवी के अंदर, वो आपके सामने, वहाँ भी मैंने उन लोगों के लिए कहा कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे। फिर लंदन का वाक़या आप लोगों के सामने है कि जिस वक़्त एक खातून को, एक पब्लिक, उसको देखकर हरासा करने की कोशिश की गई, वो जैसे अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, वो भी आपके सामने। मैं किसी के प्रेशर में आने की अल्लाह ताला ये इसी तरह अपना रहम कायम रखे। ये बात मैं आपको आज बताती हूँ। हुआ क्या हुआ, ये कि जिस वक़्त मैंने ये कानून पेश किया पहले दिन नेशनल असेंबली में, उस कानून के बाद उसकी जो धज्जियाँ उड़ाई गई
बगैर पढ़े, एक एक के ऊपर बगैर पढ़े गुफ्तगू की गई, जिसको पता ही कुछ नहीं था। अब कल मुझे किसी ने कहा पैमरा चेयरमैन मेयर को फिक्स कर दें और पैमरा चेयर की वन टाइम एक्सटेंशन कर दें, वो मौजूदा बिल में मौजूद है। अभी इस वक्त पैमरा चेयरमैन की 4 साल वो और एक वक्त उसकी एक्सटेंशन है। मतलब कोई सर पैर किसी चीज का नहीं मिल रहा था। मैंने उसके बाद नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी क्लॉज बाय क्लॉज, पीआरए मौजूद थी, सदीक साजिद साहब मौजूद थे, क्लॉज बाय क्लॉज इसकी रीडिंग हुई, एक एक शिप के ऊपर हुई। तमाम मेंबर्स, उस दिन हाईएस्ट कोरम था कमेटी का, तमाम मेंबर्स तमाम पार्टीज वहां मौजूद थे। वहां से ये निकल कर बिल सेनेट में गया, सेनेट के हाउस में गया, और मैं मुसलसल इसकी मेरी पीएफयूजे अफजल भट्ट साहब की मेरे साथ मुलाकात हुई, एक एक शिक के ऊपर दोबारा हुई, और इन्होंने मुझे कहा कि मेरी कमेटी इसको देख रही है, हमारी यूनियन इसको देख रही है, प्रोविंशियल यूनियंस इसको देख रही है। मैंने कहा जरूर देखें, अभी भी ये सेनेट में हम तरमीम कर सकते हैं कि कोई अगर चीज इसमें डाली जा सकती है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है, हम इसको करेंगे। क्योंकि अगर मैंने अपनी जात के लिए कानून बनाना होता तो मैं क्या इस वक्त इस दौर में चेयरमैन पैमरा के इख्तियार लेकर 4 जगह के ऊपर उसको डिवॉल्व करती, चेयरमैन पैमरा की सिलेक्शन को मैं पार्लियामेंट से कराती। मतलब ये फिर जिस वक्त ये हो गया, सेनेट के हाउस में से ये सेनेट की कमेटी में चला गया, उस वक्त वो तमाम लोग जिनके साथ मेरी मुशावरत हुई थी वो सेनेट की कमेटी में मौजूद नहीं थे सवाए पीआरए के। और उस वक्त मैंने ये कहा कि उनको बुलाया जाए, और ये तासुर देना कि किसी के इशारे पे जल्दबाजी में उजलत में ये कानून बनाया जा रहा है। और फिर जब मैं नेशनल प्रेस क्लब गई, आप लोगों की जो आज़ादी है वो वज़ीर इत्तलात तो एक तरफ, लेकिन एक सियासी कारकुन के जिस पार्टी को नवाज शरीफ रिप्रेजेंट करता हो, शहबाज शरीफ रिप्रेजेंट करता हो, मरियम नवाज रिप्रेजेंट करती हो, जो हमेशा से इस आज़ादी की कदगनें उन पर लगती रही हैं। मुझ पे ये इल्ज़ाम कि खड़े होकर एक मोहतरम सहाफ़ी ने वहाँ खड़े होकर कहा कि आप हमारे गले बांध रही हैं, हमारी सहाफ़त के ऊपर आप कदगन लगा के हमें फांसी दे रही हैं। उस दिन मैंने उस मोमेंट पे ये फैसला किया, मैंने किसी के फैसला नहीं किया था, इस स्टैंडिंग कमेटी से पहले मैं फैसला कर चुकी थी। और मैंने जब जिस बंदे की सारी जिंदगी एक उस सहाफ़त में गुजरी हो, वो एक बड़े मोहतरम सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, खड़े होकर मुझे ये बात करेंगे, तो मैंने ये कहा कि अगर इससे कोई शायबा भी आ रहा है कि मैं ये कदगन लगा रही हूँ या मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल कर रही हूँ, तो मैं अपनी जमात पे, अपने ऊपर और अपनी कोalition गवर्नमेंट पे कभी भी ये दाग नहीं आने दूंगी। तो कोई बात नहीं, बेहतर बना लेंगे बिल। ये किसी 4 लोगों या 5 लोगों के प्रेशर पे मैंने प्रेशर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आने वाली हूँ नहीं। फिर जब मैं अगले दिन गई तो ये पैमरा क्या कर रहा था, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तैयारी कर रहे थे कि वहाँ क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होनी है। और पहली मीटिंग में ये मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ आपके सामने, पहली मीटिंग में जाते ही मैंने कहा कि पार्लियामेंट सेशन करेगी, ये अमेंडमेंट करके इस बिल का हिस्सा बना दिया गया, और आपके सैलरी की जगह आपके ड्यूज लिख दिए गए विद इन 2 months। अब और कोई अमेंडमेंट बताएं कि क्या है। लेकिन ये फिर वो सिलसिला चला। फिर अगले दिन जब मैं गई, मैंने वो बिल विड्रॉ कर लिया, क्योंकि मेरी जात का मसला बना दिया, और ये कह के कि आप लोगों की आवाज बंदी में कर। और उसके बाद मैं बड़ी तकलीफ में थी, क्योंकि जो आप लोगों के राइट्स का मामला था वो बड़ी मेहनत से उस बिल में डला था। ये जदोजहद सारे मीडिया वर्कर्स हैं, उनको मैं आप लोगों को उसमें डालने के लिए भी खराज तहसीन पेश करती हूँ, क्योंकि आपने रहनुमाई की, आप लोग वहाँ मौजूद थे, उस बिल का उसको हिस्सा बनाया। ये मीडिया इंडस्ट्री का बिल था। जब वो विड्रॉ किया तो जो मुझे तो कोई उसके ऊपर वो नहीं आई कि जी आपने इसमें ये अमेंडमेंट नहीं डाली, क्योंकि अमेंडमेंट की कोई गुंजाइश उसके बाद रहती नहीं थी, मजीद अभी भी रह सकती है, फिर दोबारा रिव्यू कर लेंगे, फिर दोबारा उसको बना लेंगे। हो सकता है आज जो चीजें की हो कल वो नजर आ जाए कि शायद उसमें कोई कोताही रह गई हो, उसको अमेंड कर लिया जाएगा। लेकिन फिर जब मैं वहाँ से निकली तो मेरी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, आपकी पीबीए, सीपीएनई, एपीएनएस सब लोग प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए। उन्होंने कहा कि इनको कहें कि ये बिल वापस ले लें। आप लोगों से मुलाकात हुई, पीआरए से मुलाकात हुई, सब लोगों से इंडिविजुअली मुलाकातें भी और बात होती रही। फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर ने जब उस मीटिंग में कहा कि मरियम, जैसे आपने कहा कि नैब की अदालत में नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि इनको धरने की जरूरत पड़े, और जिस वक्त वो पीबीए की मीटिंग थी सब गवाह इस बात की, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि मरियम किसी को एहतजाज, ये जो एहतजाज बार कर रहे हैं ये इनका मसला है, इनको एहतजाज ना करने की नौबत आनी पड़े, आप इस बिल को आप जाकर विड्रॉ करें।
اور مجھے مریم نواز شریف صاحبہ کا فون آیا. انہوں نے مجھے کہا, افضل بٹ صاحب کا نام لے کر کہا کہ کیا ہو رہا ہے یہ بات, پی آر اے آج کر رہی ہے, یہ سارے پی ایف یو جے, آر آئی یو جے, یہ مریم یہ معاملہ اس طرح ہے, ان لوگوں کے یہ بڑے عرصے بعد مسائل حل ہو رہے ہیں, آپ اس کو واپس جا کے وڈرا کریں. اور یہ پھر اعظم نذیر طاہر صاحب, پھر ہم سب نے وہ قانونی جو طریقہ تھا, کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بل کسی طرح بھی کسی قانونی لکونہ میں یا پارلیمنٹری لکونہ میں پھنس جائے. انہوں نے معاونت کی, انہوں نے ہیلپ کیا, اور ہم نے ورکر کے ساتھ جا کر, میں جب کھڑی ہوئی کل, آپ جس طرح میں نے کل کہا تھا, آپ کی ساری زندگی کی جدوجہد ایک طرف, آپ کے ان 2 دن 3 دن کی جو آپ نے آواز اٹھائی ہے, آپ کے اتحاد نے آواز اٹھائی ہے, آپ نے بلا تفریق بالا تر ہو کر اپنی ریپریزنٹیشن سے آپ کو اپنی آرگنائزیشنز نے اکٹھا کیا. اس میں افضل بٹ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ کو ایسی لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. پھر میں صدیق ساپی آرے نے مسلسل جو 3 دن تھا, اس میں بزار سلیم صاحب, سمرو صاحب, سب لوگ موجود, میں کس کس کا نام لوں, کس کس کا نام چھوڑوں. آپ لوگوں نے ایک سیسا پلائی دیوار کی, جو آپ کے سڑکوں کے مسائل تھے, جب وہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے گئے, آپ لوگ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے. اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ پی آر اے ضابطے کا احساس رکھتی ہے, قانون کبھی وائلیشن نہیں ہوتی, لیکن آپ لوگوں نے جس طرح واک آؤٹس کیے, اپنی آواز اٹھائی, اور میری آپ سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی. کچھ لوگوں نے یہ کہا جی یہ پورا سٹیج کیا گیا سارا کچھ, میں نے جان بوجھ کر, یہ صدیق ساجد صاحب گواہ سے پوچھا, میں نے ان کو کال کی, پی ایف یو جے کے جو بیٹھے ہوئے ہیں, جب بل میں نے وڈرا کیا اس کے بعد میں نے افضل بٹ صاحب کو کال کی, اور صدیق ساجد صاحب مجھے وہاں ملے. پھر میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں, پھر پی آر اے ہو, آر آئی یو جے ہو, پی ایف یو جے ہو, سی پی این ای ہو, اے پی این ایس ہو, پی بی اے ہو, امینڈ ہو, میڈیا ورکرز ہو, بیورو چیف ایسوسیشن ہو, کیمرہ مین کی ایسوسیشن ہو, ان ٹیکنیکل ایسوسیشن ہو, یہ ورکنگ جرنلسٹ ہے. آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا, آپ لوگوں نے اپنے ورکرز کا ساتھ دیا, اپنی انڈسٹری کا ساتھ دیا. آپ کے جتنی میں نے آرگنائزیشنز بتائی ہیں, اس میں مالکان بھی ہیں, ورکنگ جرنلسٹ بھی ہیں, سب نے اس بل کو اپنا بل سمجھ کر اس کا ساتھ دیا. اور آج میڈیا انڈسٹری جو کہ مشرف کے کالے قانون 2002 پہ چل رہی تھی, آج وہ امینڈمنٹ بل 2023 کے اوپر جو قانون ہے وہ حقیقت بن چکا ہے. اور یہ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب میں سے نکلی, جب میں وہ بل پیش کیا, تو میں نے سب سے پہلے افضل بٹ صاحب کو مبارک دی. میں نے کہا افضل بٹ صاحب, آج آپ لوگوں نے ساری آرگنائزیشنز کی, ورکنگ جرنلسٹ کی ایک مثال قائم کی ہے کہ اگر آپ کے حقوق کے اوپر کوئی بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو تفریق آپ لوگ کسی بھی آرگنائزیشن سے ہوں گے, کوئی نہیں ڈال سکے گا. آپ نے ناکام بنائی وہ چیز. لیکن میں ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز کہنا چاہتی ہوں. حامد میر صاحب کا ذکر ہوا, یہاں باقی لوگوں کا ذکر ہوا, بڑی قربانیاں ان لوگوں کی, ان لوگوں نے گولیاں کھائیں, مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ مسئلہ کیا تھا. ابھی تک میں قاصر اس بات پہ سمجھنے پہ کہ مسئلہ تھا کیا. ساری امینڈمنٹس ہو گئی تھیں, سارا بل بن گیا تھا, آپ کی انپٹ آ گئی تھی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ میری درخواست ہے آپ لوگوں کو کہ جو ہسٹری ہے وہ ہسٹری ہونی چاہیے. آج ہم سب کے لیے ایک فخر کی بات ہے, عزت کی بات ہے کہ آج ورکنگ جرنلسٹ کو قانونی طور پر تحفظ مل گیا. اس لیے جو ہوا, انہوں نے اپنی جس طرح بڑی اچھی بات کی افتخار صاحب نے, دانستہ طور پر, غیر دانستہ طور پر, جو بھی ہوا, لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ ہے, آپ کو تحفظ مل چکا ہے. اس قانون کے بننے کی جس طرح آپ نے حفاظت کی ہے, آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کی اسی طرح حفاظت کرنی ہے. اسی طرح قانون بن جاتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن میں ادارے بھی کوتاہی کرتے ہیں, جو اس کی امپلیمنٹیشن کراتے ہیں وہ بھی کوتاہی کرتے ہیں. آپ لوگ نے ایک ایک شک پڑھنی ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ اس کی شکیں پڑھیں, اس پہ بحث کریں. آپ لوگوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے. آئی ٹی این ای کی بات ہوئی, آئی ٹی این ای میں مجھے جب میں تو میرے پاس پی ایف یو جے آیا کہ اس کا چیئرمین لگا دیں, بڑے مسائل ہو گئے. میں نے سارے پریشرز کو برداشت کرتے ہوئے میں نے صاحب کو
اس کا چیئرمین لگایا. اور کیوں لگایا؟ کیونکہ وہ آپ کے مسائل سمجھتے تھے, وہ کسی کے پریشر میں نہیں آتے تھے. اور میں جب ان کو مسئلے پیدا ہوئے, کیونکہ پریشر آتا ہے بہت, انہوں نے مجھے کال کرنی, میں نے پرائم منسٹر ڈسکس کرنا, انہوں نے مجھے پرائم منسٹر نے ایک ہی بات کہنی کہ مریم میڈیا ورکر, میڈیا کی تنخواہیں, میڈیا کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, جو مرضی پریشر دیتا ہے. ایک وقت ایسا بیچ میں آیا تھا کہ ایک کچھ لوگ مالکان کے وہاں پہنچ گئے تھے. پرائم منسٹر نے کہا نو کمپرومائز. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نئی ریکوری ہو رہی تھی, تو میں نے پی آئی ڈی کے مبشر حسن کو, سہیل صاحب کو بھی میں اس میں داد دینا چاہتی ہوں کہ ہم نے پی آئی ڈی کے ڈائریکٹ چیکس جو ہیں وہ آئی ٹی این ای کو دیے, اور بزنس کے چیک وہاں کوئی قانون نہیں ہے ایسا. ہم نے پی آئی ڈی کے چیک, جو میں پیمرا میں قانون بنا رہی تھی, میں نے پی آئی ڈی کے ڈائریکٹ چیکس ان کو دلوائے اور وہاں سے ریکوری ہو کے تنخواہیں پی ہوئی. تو یہ سفر جو ہے یہ بڑا طویل سفر ہے, یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے, اور قانون سازی کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ایک الگ جدوجہد ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جن کا میں نام لے سکی. میں نے ان کا نام, میں گزارش کروں گی, درخواست کروں گی کہ جو ہو گیا اس کو پلیز بھول جائیں. آگے چلیں, اگلا سفر ہے, آپ لوگوں کی کامیابی ہے, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے, اور اسی سفر کو آگے مثبت طریقے سے لے کر چلیں. یہ ملک نفرتوں کا, یہ ملک اس طرح کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑا یہ متحمل نہیں ہو سکتا. جس طرح شہباز شریف صاحب نے 15 مہینے 13 جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف اس ملک کو ڈالا ہے, معاشی استحکام کی طرف اس ملک کو ڈالا ہے. یہ سفر آپ لوگوں نے, یہ بڑی اچھی بات کی افضل بٹ صاحب نے ابھی, یہ جو فیک نیوز ہے, مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, رات کو دن اور دن کو رات بنانا, اور آپ لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ لوگ تو مجھے 10 کال کرتے ہیں کہ میڈم یہ بات ٹھیک ہے, یہ سچ ہے, یہ خبر چلا دیں. تو یہ تو ایک مسلسل جدوجہد ہے. پیمرا اس وقت کو ریگولیشن کے قانون بن چکا ہے, سیلف کو ریگولیشن کا قانون بن چکا ہے. آپ لوگوں کی ریپریزنٹیشن سی او سی میں اور اتھارٹی میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اکٹھا رکھے اپنے حقوق کے لیے, اسی طرح اتحاد میں رکھے, اسی طرح باقی آپ لوگ الیکشن لڑتے ہیں, ہماری طرح الیکشن لڑتے ہیں, ہم بھی جائیں گے پالیٹکس میں, ڈفرینٹ جماعتیں ہیں وہ اپنا الیکشن لڑیں گی. آپ پہ تنقید ہوئی تھی پچھلی دفعہ کہ آپ نے مجھ پر پھول پھینکے تھے, آج آپ نے پھر پھول پھینکے اور یہ ہار میں پہلے ذرا اتارنے لگی, لیکن افضل بٹ صاحب نے کہا کہ نہیں آپ پہنی رکھیں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ ایک ایک پھول کا جو پتی ہے یہ آپ لوگوں کی عزت ہے. یہ پھول نہ بھی ہوتے, یہ نہ بھی چیز ہوتی, آپ لوگوں کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ ہم ایک ایسے. اور جب میں پریس کانفرنس کے لیے میں نے سوچا کہ اب تو پی ٹی وی نہیں جا سکتی پریس کانفرنس کے لیے, تو میں نے کہا پریس کلب چلے, اور میں نے ویسے بھی آنا تھا جب یہ کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی. جتنی مضبوط یہ کرسی ہے, میں نے پہلے بھی اپنی پریس ٹاک میں کہا تھا, پریس کانفرنس کی کرسی سب سے زیادہ مضبوط ہے. تو آپ پارلیمنٹ کے بعد نہیں کرتے تھے, وہ بھی آپ یہاں بیٹھ کر کرتے تھے. ہم نے اپنا ہر مقدمہ یہاں لڑا, آپ نے یہ جگہ دی, آپ سب کا پھر شکریہ. اور سابقہ منسٹر یا منسٹر تو اللہ تعالیٰ ایک عہدہ دیتا ہے, وہ ذمہ داری دیتا ہے, لیکن جو رشتہ آپ کی بہن کا آپ کے ساتھ ایک تعلق بنا ہے, اللہ تعالیٰ اس تعلق کی حفاظت کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ضرور تنقید کریں, آپ ضرور اپنی ذمہ داری نبھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فرض نبھانے میں اور بھی زیادہ تقویت دے. اسی طرح ملاقات ہوتی رہے گی خوشیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ایک انسان ہو کیونکہ بہت شور جو ظاہر ہے جدوجہد تھی ہم نے کی, اور میں نے اس سے بھی کہا تھا کہ تمام اینکرز نے ہماری مخالفت نہیں کی تھی. میں خاص طور پر اگر خراج تسلیم پیش کرنا چاہتا ہوں سینئر ساتھی طلعت حسین صاحب کو, ندیم ملک صاحب کو. طلعت صاحب نے مجھے کال کی, دوسرے دن میں نے کہا کہ ٹویٹ پہ لکھا تھا کہ طلعت صاحب اپنا رول پلے کریں, یہ خطرے میں, جیسے مجھے واپس ہوا انہوں نے دوسرے دن مجھے کال کی, بٹ صاحب میں نے میاں نواز شریف صاحب کو کال کی ہے, اور اگر حکومت کے لوگوں کو کال کی ہے کہ میں بچوں کے ساتھ کھڑا ہوں, پی ایف جے کے ساتھ کھڑا ہوں, اور آپ میاں صاحب اپنی حکومت کو ہدایت کریں کہ کسی دباؤ میں آئے بغیر یہ دل کو دور کرے. تو طلعت صاحب سمیت تمام ندیم صاحب اور تمام دوستوں کا شکریہ جو ہمارے ساتھ.
वैसे एक बात है कि ये बिल अगर एक बात है खालिद भाई ने खत्म कर लिया है कि ये बिल वैसे पास हो जाता तो उतना मजा ना आता और शायद ये शायबा रहता कि शायद उजरत में किया है चाहे किया है, तो मैं उन सबका भी शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने इस बिल को इस तरह पास कराने में मदद की है। और बाद मैं सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाहिर है गवर्नमेंट का और सदर साहब का अपना एक मामला है, ये गवर्नमेंट का बिल ना समझिएगा प्रेसिडेंट साहब, ये मीडिया वर्कर और सहाफियों का बिल है। मुझे कि आप ही इसी फराग दिली के साथ इसमें दस्तखत करेंगे जिस फराग दिली के साथ हुकूमत ने काम किया। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं जरूर ये जाती होगी अगर ना बताऊं कि आपके लिए बल्कि बड़ा जाती ताल्लुक हामिद मीर साहब का अफजल भट्ट साहब के साथ है, लेकिन जहाँ मीडिया वर्कर की बात आई है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी आप लोगों के लिए निभाई है। लेकिन मुझे जब भी नेशनल अवार्ड्स के लिए हमेशा हामिद मीर साहब ने जिनकी शहादतें हो जाती हैं उनके लिए भी बात की हमेशा कि उनका नाम डाल दो। ये इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि दरगुजर और बुला देना अल्लाह ताला इसका हुक्म देता है। आप सब लोग अब इस बिल की हिफाजत में और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर और दस्तखत कराने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से एक शिक और डाल देती ना कि